روشنی میں بتاتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا چیز ہیں، تو وہ ان کے کہنے میں مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اپنی اولاد سے بھی مارتا۔ تو اس سوال کا جواب میں خود دوں گا کہ یہ میرا سچا عاشق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب عطا فرمائے۔ انما العمل بالنیت، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ انسان کا کس چیز پر ہے کہ نیت پر ہے۔ اگر ہماری نیت میں اگر گڑبڑ ہے تو وہ عمل جو ہے وہ ادھورا رہ جائے گا۔ جس طریقے سے ہم دودھ وغیرہ رکھتے ہیں، اس برتن کو اچھی طریقے سے صاف ستھرا کر کے اس کو ہم سکھا کر جو ہے اس کو رکھتے ہیں کہ تاکہ اس میں تھوڑی بہت ہی بدبو نہ ہو کہ جس کی وجہ سے دودھ خراب ہو جائے، تو اس کو ہم اچھی طریقے سے دھو کر کے صاف کر کے اس میں دودھ رکھتے ہیں تو وہ دودھ خراب نہیں ہوتا۔ تو یہی مثال ہے انسان کے دل کی۔ انما العمل بالنیت، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے کہ انسان کا دل صاف ہوگا تو اس کا عمل جو ہے وہ بہتر ہوگا۔ اب انسان کی اگر نیت ادھوری ہے، انما العمل بالنیت، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ انسان کا نیت پر ہے۔ اگر ہماری نیت صحیح نہیں ہے تو ہمارا جو عمل ہے وہ کسی کام کا جو ہے وہ نہیں ہے۔ اب کوئی کام بھی ہم کرتے ہیں تو ہم پہلے اپنے دل میں ارادہ کرتے ہیں، نیت کا نام ہے، ارادے کا نام جو ہے وہ نیت ہے۔ اس طریقے سے ہم کسی کو کوئی بات کہتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ چلو کچھ دن رک جاؤ یا کچھ ٹائم رک جاؤ، میں آپ کو جو ہے سوچ کر بتاؤں گا۔ کیا کروں گا کہ میں آپ کو کچھ سوچ کر پھر بتاؤں گا۔ تو اس سوچنے کا معنی کیا ہوتا ہے کہ نیت کرنا، کہ وہ اپنے نیت دل میں ٹھان لیتا ہے کہ یہ چیز میں نے اس سے لینی ہے، تو اس کے دل میں ایک نیت ارادہ پکا ہو جاتا ہے، تو وہ چیز پھر اس کو مل جاتی ہے۔ تو اب جو چیز بھی ہے، انما العمل بالنیت، اعمال کا دار و مدار جو ہے انسان کا وہ نیت پر۔ جس وقت انسان وضو کرتا ہے تو وہ دل میں یہ نیت کرتا ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، تیری رضا سمجھ کر میں وضو کر رہا ہوں اور پاکیزگی حاصل کر کے اور تیرے راستے میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور عبادت کروں گا۔ تو جس وقت انسان وضو کر لیتا ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بندے نے وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھ لیا تو 1000 فرشتے، جب تک انسان وہ وضو سے رہے گا 1000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کرتے ہیں کہ استغفار کرتے رہتے ہیں۔ تو جس وقت انسان اپنے ہاتھوں کو مل کر دھوتا ہے، جتنے اعضاء پر جو ہے وہ پانی بہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اتنے اعضاء کے جو ہیں اس وضو کے وسیلے سے سر سے لے کر کے پاؤں کے انگوٹھے تک جو تمام گناہ ہیں وہ اس کو میں معاف کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس طریقے سے پانی کے قطرے نیچے ٹپکتے ہیں، وہ پانی کے قطرے نہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن اس وقت اللہ کی رضا سمجھ کر وضو کرتا ہے تو وہ پانی کے قطرے نہیں، وہ اس کے گناہ گرتے رہتے ہیں، وہ گناہ اس کے جو ہیں وہ گرتے رہتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن مجھ پر ایک بار محبت سے درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل کرتا ہے، سبحان اللہ، اور 100 گناہ معاف کر دیتا ہے، اور 100 درجات جو ہے وہ بلند کر دیتا ہے۔ اس کے 100 گناہ مٹا کر کے اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو اتنا بڑا مرتبہ پاکیزگی جو ہے اپنے جسم کی ہم نے خود حاصل کرنی ہے۔ اپنے منہ کو ہم خود دھوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں اجر و ثواب عطا کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ انسان جو ہم گھر میں کھانا کھاتے ہیں، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، بھوک ختم کرنے کے لیے ہم کھانا کھاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کو بھی اگر تم میری رضا سمجھ کر یا کسی متوفی کے
ایصالی ثواب سمجھ کر وہ کھانا کھاؤ. وہ کھانا اگر آپ کھاؤ گے تو اس کا ثواب جو ہے وہ متوفی کو بھی ملتا ہے. اگر انسان میری رضا سمجھ کر وہ دل میں خلوص لے کر اگر وہ میری رضا سمجھ کر کھانا کھائے تو میں اس کے بدلے میں اس کو ثواب و اجر عطا کرتا ہوں. کھانا ہم اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کھاتے ہیں تو مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کا اجر و ثواب بھی میں تمہیں عطا کروں گا. کوئی کام بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے سب کام جو ہے وہ عبادت رکھا. چاہے وہ مزدوری کرے چاہے وہ ملازمت کرے مگر اللہ کی رضا سمجھ کر کرے, اللہ کا ذکر کرتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کا اجر و ثواب اس کو عطا کرتا ہوں. اور جس نے عالم دین سے محبت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ گویا کہ مجھ سے محبت کی. سبحان اللہ سبحان. جس نے عالم دین کے چہرے کا دیدار کیا گویا کہ اس نے میرا دیدار کیا. طالب علم جو ہے جو علم دین حاصل کرنے والا ہوتا ہے اس کو طالب علم کہا جاتا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس وقت طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں جس وقت وہ گھر سے نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ اے فرشتوں جاؤ اور جا کر اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دو. کیا کرو کہ اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھا دو. یہ میری اس مقدس کتاب کی تلاوت کرنے کے لیے جا رہا ہے. یہ اس ٹھکانے پہ جا رہا ہے جہاں سے علم حاصل کر کے جو ہے وہ میری رضا سمجھ کر جہاں میری ہی رضا سے ہر کام کیا جاتا ہے یہ وہاں جا رہا ہے. جاؤ فرشتوں اس کے قدموں کے نیچے پر بچھا دو. تو جس وقت طالب علم اپنے گھر سے چلتا ہے جس پہاڑی سے وہ گزرتا ہے تو باقی والی پہاڑیاں جو ہے وہ اس کو سلام کرتی ہیں کہ پہاڑی کہ تجھے مبارک ہو کہ تجھ پہ آج جو جانے والا ہے وہ ایک اللہ کا پیارا ہے اور ایک علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے. ایک طالب علم ہے مبارک ہو تجھ کو کہ تجھ سے آج وہ قدم گزر کر کے جا رہا ہے. جس نے طالب علم سے محبت کی جس نے طالب علم کو لکھنے کے لیے ایک قلم دے دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے طالب علم کو ایک قلم دے دی کہ قرآن و حدیث کو لکھنے کے لیے اس کی تحریر کرنے کے لیے تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ سبحان. جس نے طالب علم کو ایک قلم دی جس نے لکھنے کے لیے تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہوں. تو وہ میں بات کر رہا تھا انما العمل بالنیت. اعمال کا جو دار و مدار ہے جو انسان کا وہ نیت پر ہے. اب میں یہاں آج جمعے کا دن ہے اب میں یہاں نیت اگر کر لوں کہ کہوں کہ 2 رکعت نماز جمعہ کی یا یہاں اگر جمعہ کا نام ہٹا کر اگر میں ظہر کی کہہ دوں تو میرا جمعہ جو ہے وہ وقت پر اور جو ہے وہ اس میں ادائیگی میں جو ہے اس میں فرق آ جاتا ہے. کیا ہوتا ہے کہ فرق آ جاتا ہے. تو اب میں جو جمعے کی 2 رکعت نماز نیت کروں گا تو اس میں وہی ہے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز جمعہ کی فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے. تو اب جو باقاعدہ رکعتیں جو ہم پڑھتے ہیں جس طریقے سے عام دنوں میں ہم جو ہے ظہر کی 12 رکعتیں پڑھتے ہیں مگر جمعے کے دن جو ہے باقی ظہر کی وہ 12 رکعت اپنی جگہ پر برقرار ہیں تو جمعے کے دن جو ہے 2 فرض جو ہے وہ جو ہے ہم نے وہ پڑھنے ہیں. تو اب جو ہے ظہر کی جو باقاعدہ رکعتیں جو ہیں ان کی نیت جو ہے وہ ہم نے کیا کرنی ہے جمعے کے دن خاص کر ہم نے وہ جو ہے وہ کیا نیت کرنی ہے. جہاں پر جمعہ قائم ہے جہاں پہ جمعہ پڑھا جاتا ہے تو وہاں ہم نے نیت کیا کرنی ہے. جو 4 سنتیں ہم پہلے پڑھتے ہیں تو ان کی نیت یہ ہے کہ نیت کی میں نے 4 رکعت قبل الجمعہ سنت رسول پاک کو کیا ہے کہ قبل الجمعہ یعنی کہ جمعے سے پہلے. قبل الجمعہ کا معنی ہو گیا کہ جمعے سے پہلے یا اپنی گوجری زبان میں کہہ سکیں کہ جمعہ دے پہلا. ٹھیک ہے قبل الجمعہ سنت رسول پاک کی واسطے اللہ تعالیٰ کی میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ ہوتا ہے.
تو پھر اس کے بعد جو ہے جمعہ کی 2 رکعت فرض کی نیت یہی ہے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز جمعہ کی فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر. اب جو بقایا جو ہے وہ 4 سنتیں بچ گئیں تو ان کی جو ہے ہم نے کیا نیت کرنی ہے کہ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز سنت بعد از جمعہ. کیا کہنا ہے کہ بعد از جمعہ یا اپنی زبان میں کہنا ہے کہ جمعہ دے بعد. ٹھیک ہے. بعد از جمعہ سنت رسول پاک کی واسطے اللہ تعالیٰ کے میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر. تو اب جو 2 سنتیں بچ گئی ہیں ان کی ہم نے نیت کیا کرنی ہے. ان کی نیت یہ ہے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز سنت وقت جمعہ. پہلی جو 4 رکعت وہ قبل الجمعہ اور 4 رکعت بعد کی بعد از جمعہ. اب جو 2 سنتیں بچ گئی وہ ہے وقت جمعہ. وقت جمعہ سنت رسول پاک کی واسطے اللہ تعالیٰ کے میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر. تو جمعے کے دن ہم نے جو ہے اس کی نیت جو ہے وہ یہی کرنی ہے. تو اب اگر یہاں جمعہ قائم نہیں ہوتا جہاں احتیاطاً ظہر پڑھی جاتی ہے تو وہاں ہم نے جو ہے وہ نیت وہی کرنی ہے جو ظہر کی نماز میں عام کی جاتی ہے. تو اب مثال کرو کہ اب میں ظہر کی 4 رکعت فرض پڑھا رہا ہوں. 2 رکعتیں میں نے پڑھا لی ہیں. اب اگر بندہ کوئی باہر سے آیا ہے تو یہاں کسی کو شک و شبہ رہتا ہے. وہ کیا کرتے ہیں کہ پیچھے نیت کرتے ہیں, کوئی صورت نہیں پڑھتے, خالی ثنا پڑھی اور اپنی نماز کو پوری کر دیتے ہیں. تو لہذا جس وقت امام اگر آگے نماز پڑھا رہا ہے 4 رکعت کی نیت اس نے کی ہے, اگر 2 رکعتیں پڑھ چکے ہیں پھر اس کے بعد اگر کوئی بندہ آیا ہے تو اس نے آ کر پیچھے نیت کی اور ثنا پڑھ کے اس نے امام کے ساتھ نماز پڑھنی ہے. تو 2 رکعت کے بعد جس وقت جو امام جو ہے وہ سلام پھیر لے گا تو جس کی 2 رکعتیں چھوٹی ہیں وہ سلام نہیں پھیرے گا, وہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا. پھر اس کے بعد جو اس کی پہلی 2 رکعتیں صورت والی جو ہے وہ چھوٹ گئی ہیں تو اس نے کیا کرنا ہے کہ بعد کی جو 2 رکعتیں اس کی بقایا ہیں اس میں صورتیں ملا کر کے وہ نماز اپنی پوری کرنی ہے. اگر وہ امام کی اس نیت کے پیچھے اگر اس 2 رکعتوں میں اگر وہ نماز صورتیں اگر ان 2 رکعتوں میں نہ ملائے تو وہ نماز ادھوری رہ جائے گی, وہ نماز اس کی نہیں ہوگی. تو اب امام نے 2 رکعتیں صورت جو ہے تلاوت کر کے پڑھا لی. اب جو بقایا 2 رکعتیں ہیں اس میں امام جو ہے خالی سورہ فاتحہ کی جو ہے تلاوت کر کے ان 2 رکعتوں کو مکمل کرتا ہے. تو اب جو آپ کی پہلی 2 رکعتیں جو آپ کی رہ چکی ہیں ان میں اگر صورتیں نہیں پڑھی ہیں تو آپ نے کھڑے ہو کر کے ان 2 رکعتوں کو جو ہے ثنا تو آپ نے پہلے امام کے پیچھے پڑھ لی, ثنا کو چھوڑ کر سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی سی صورت بھی ملا کر کے آپ نے ان اپنے 2 رکعتوں کو پورا کرنا ہے. کیا کرنا ہے, ان 2 رکعتوں کو پورا کرنا ہے. تو اسی طریقے سے اگر فجر کی 2 رکعتیں ہیں, اگر 1 رکعت امام پڑھا چکا ہے تو دوسری رکعت میں اگر کوئی مقتدی پہنچا ہے تو اس کی جو 1 رکعت چھوٹ گئی ہے تو اس میں اس نے سورت ملا کر کے اپنی نماز کو جو ہے وہ پورا کرنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے.